الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی، قائدین اکرام اور شہر پربھنی اور مراٹھواڑہ کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے زندہ دل، حوصلہ مند، باعزم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ کا یہ عظیم الشان اجلاس، اس میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کی موجودگی اور آپ کا جوش و خروش، ان سب کے ذریعے آپ نے پھر ایک بار یہ پرزور اعلان کیا ہے کہ ملت اسلامیہ ہندیہ کو وقف ترمیمات 2024 مکمل طور پر نامنظور ہیں۔ نامنظور، وقف ترمیمات نامنظور۔ آپ کہیے نامنظور، وقف ترمیمات، کالا قانون۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وقف کا معاملہ مسلمانوں سے متعلق ہے اور مسلمانوں کی عدالت نے ہر جگہ ہندوستان میں ہر مقام پر اسی جوش و خروش کے ساتھ، اسی اتحاد کے ساتھ، اسی طرح ایک زبان ہو کر اس قانون کو نامنظور کر دیا ہے۔ جو گودی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کی بھلائی کے لیے لایا گیا ہے، میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے عیدگاہ میدان پربھنی میں، دیکھیں یہاں مسلمان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حکومت کے جو ایم پیز، جو ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی مرضی حاصل کی ہے، وہ آئیں دیکھیں کہ مسلمان اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے، پرزور طریقے سے اعلان کر دیا ہے کہ انہیں کسی قیمت پر، کسی صورت یہ کالا قانون منظور نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے، سینچری کا جوک آف دی سینچری، صدی کا سب سے بڑا لطیفہ کہ جو حکومت، سیکولر حکومت کے اندر ایک مسلمان کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارت کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ مرکزی حکومت میں ایک بھی مسلمان منسٹر نہیں ہے، بی جے پی کی حکومتوں میں کوئی مسلمان منسٹر نہیں ہے۔ تو جو حکومت سیکولر حکومت کے اندر کسی مسلمان کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے مذہبی ادارے میں غیر مسلموں کو رکھنا چاہتی ہے۔ آپ بتائیے اس سے بڑا کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی جوک ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کا مورخ اس بات کو بھی لطیفے کے طور پر درج کرے گا، مذاق کے طور پر درج کرے گا کہ جس قانون کو مسلمانوں کی بھلائی کے دعوے کے ساتھ لوک سبھا میں پیش کیا گیا، لوک سبھا میں ایک مسلمان ایم پی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس کی تائید کی ہو۔ جتنے مسلمان ایم پیز تھے سب نے اس کی مخالفت کی۔ کیا کوئی ایسا قانون مسلمانوں کی بھلائی کا قانون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کے مفاد کا قانون ہو سکتا ہے؟ تو محترم سامعین، یہ قانون، یہ بل جو لایا گیا ہے، یہ سراسر مذاق ہی مذاق ہے، یہ لطیفہ ہی لطیفہ ہے، یہ ساری برائیوں کا مجموعہ ہے۔ وہ ساری برائیاں جس سے انسانیت نفرت کرتی ہے، یہ قانون ان ساری برائیوں کا مظہر ہے۔ یہ قانون نفرت کا مظہر ہے، یہ قانون تفریق کا مظہر ہے، یہ قانون انسانوں کی تقسیم کا مظہر ہے، یہ قانون دستور کی خلاف ورزی کا مظہر ہے، یہ قانون دھوکے کی بنیاد پر لایا گیا ہے۔ اس قانون کو لانے کے لیے سراسر جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے۔ قانون لانے کے بعد بھی سراسر جھوٹ پورے ملک میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ گناتے جائیے، حسد کا نتیجہ ہے، نفرت کا نتیجہ ہے۔ آپ گناتے جائیے برائیاں،
آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری برائیاں جس سے انسانیت نفرت کرتی ہے، جس سے عالم انسانیت نفرت کرتا ہے، یہ قانون ان ساری برائیوں کا مظہر ہے۔ اس سے زیادہ سیاہ قانون اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ امید ہے۔ میں نے ابھی تال کٹورا اسٹیڈیم میں دلی میں جو پروگرام ہوا تھا، اس میں امید ہی کے لفظ کے ذریعے اس قانون کی حقیقت بتانے کی کوشش کی تھی۔ آپ بھی یاد رکھیے کہ امید کا کیا مطلب ہے۔ امید میں یو کا مطلب ہے انکانسٹیٹیوشنل۔ یہ قانون اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اس ملک کے دستور کے خلاف ہے، دستور کے آرٹیکل 13 کے خلاف ہے، آرٹیکل 14 کے خلاف ہے، آرٹیکل 25 کے خلاف ہے، آرٹیکل 26 کے خلاف ہے، آرٹیکل 29 کے خلاف ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر محترم دوستو دستور کے پریمبل کے خلاف ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر دستور کی روح کے خلاف ہے، دستور کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ جس اسپرٹ پر، جن قدروں پر دستور کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہے، یہ قانون ان ساری قدروں کو ملیامیٹ کرتا ہے۔ تو یہ قانون انکانسٹیٹیوشنل ہے، یو سے انکانسٹیٹیوشنل، ایم سے مینیپولیشن، کہ یہ قانون مکمل طور پر مینیپولیشن کا نتیجہ ہے۔ حقائق کا مینیپولیشن کیا جا رہا ہے، قوانین کا مینیپولیشن کیا جا رہا ہے، اختیارات کا مینیپولیشن کیا جا رہا ہے، اور قانون بنا کر ارادہ یہ ہے کہ وقف کی پراپرٹیز کا مینیپولیشن کیا جائے، زمینوں پر قبضہ کیا جائے، ان زمینوں کو بڑے بڑے سرمایہ داروں کے حوالے کیا جائے۔ تو یو سے انکانسٹیٹیوشنل، ایم سے مینیپولیشن، ای سے ایکسکلوژن، کہ اس قانون کے ذریعے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان، ان کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب قانون ہے جو باقاعدہ قانون کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن، تفریق کی راہ ہموار کرتا ہے۔ جو حقوق اس ملک میں تمام مذہبی گروہوں کو حاصل ہیں، جو سکھوں کو حاصل ہیں، جو ہندوؤں کو حاصل ہیں، جو عیسائیوں کو حاصل ہیں، صرف ٹارگیٹ کر کے مسلمانوں کو ان حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قانون ایکسکلوژن کی علامت ہے، ای سے ایکسکلوژن، اور ایک ای ہے، اس کا مطلب ہے انکروچمنٹ، کہ یہ قانون انکروچمنٹ ہے، انکروچمنٹ حقوق میں، انکروچمنٹ مسلمانوں کے مذہبی حقوق میں، انکروچمنٹ ریاستوں کے حقوق میں، کہ ہمارے ملک کا جو فیڈرل نظام ہے، جس میں کچھ اختیارات مرکز کے پاس ہیں، کچھ اختیارات ریاستوں کے پاس ہیں، ریاستوں کے اختیارات میں انکروچمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قانون بنا کر وقف کی پراپرٹیز میں انکروچمنٹ کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ تو ای کا مطلب ہے انکروچمنٹ، اور ڈی کا مطلب ہے ڈیویژن، کہ قانون کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں تفریق پیدا کی جائے، نفرت پیدا کی جائے، یہاں کے مختلف طبقات کے درمیان ایک دوسرے کے سلسلے میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ قانون بنانے سے پہلے، قانون بنانے کے بعد جو بحثیں اٹھائی گئیں، میڈیا میں جس طرح کی بحثیں چلائی جا رہی ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم کرنا، تفریق پیدا کرنا، ڈیویژن پیدا کرنا، یہ اس قانون کا مقصد ہے۔ تو یہ مطلب ہے امید کا۔ امید انکانسٹیٹیوشنل، مینیپولیشن، ایکسکلوژن، انکروچمنٹ اور ڈیویژن۔ تو ایسا کالا قانون، اسے ملک کے ہر شہری کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، ہر شہری کو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اب کرنے کا کیا کام ہے؟ ہم کیسے اس قانون کی مخالفت کریں؟ کیسے حکومت کو مجبور کریں کہ وہ اس قانون کو واپس لے؟ میں نے وہاں تال کٹورا اسٹیڈیم میں اسے سمجھانے کے لیے بھی ایک ایکرونیم، ایک ایبریویشن پیش کیا تھا۔ وقف، اسی میں ہمارا پورا پروگرام موجود ہے، پورا منصوبہ موجود ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ وقف میں ڈبلیو کا مطلب ہے ویک اپ، ہوشیار ہو جائیے، بیدار ہو جائیے۔ یہ پروگرام کا سب سے پہلا جز ہے۔ بزرگوں بیدار ہو جاؤ، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ،
خواتین بیدار ہو جاؤ، عزیز بچوں بیدار ہو جاؤ، پڑھے لکھو بیدار ہو جاؤ، کم پڑھے لکھو بیدار ہو جاؤ۔ بیداری یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ ہماری اگنورنس، ہماری ناواقفیت، ہماری غفلت یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جو قوم غافل رہے گی اس کا استحصال آسان ہوگا، اس کو دبانا آسان ہوگا، اس پر ظلم کرنا آسان ہوگا، وہ ہمیشہ ولنریبل رہے گی، ہمیشہ کمزور رہے گی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم جانیں کہ وقف کیا ہے۔ ہم برسہ برس غافل رہے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے شہر میں وقف کی جائیدادیں کیا ہیں، اس کا کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری اگنورنس، یہ ہماری ناواقفیت، اسی نے ہم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اسی نے اس طرح کے قوانین کی راہیں ہموار کی ہے۔ آج کے اس اجلاس میں عہد کیجئے کہ ہم آئندہ ایسی کیفیت میں نہیں رہیں گے، ہم بیدار ہوں گے، ہم جانیں گے وقف کیا ہے، جانیں گے اپنے علاقے کے وقف کے مقامات، وقف کی جائیدادوں، ان کی واقفیت حاصل کریں گے، اس قانون کی کیا خرابیاں ہیں اس سے واقف ہوں گے۔ میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویک اپ کا مطلب ہے بیداری، بیدار ہو جائیے، جاگیے۔ اس کے بعد اے وقف میں پہلا ڈبلیو ویک اپ، اس کے بعد اے کا مطلب ہے ایکشن، ایکٹ، عمل کیجئے، اپنا اپنا حصہ ادا کیجئے، اپنا اپنا کردار ادا کیجئے۔ یاد رکھیے کہ اس قانون کو واپس لینے میں ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا ہے، اپنے حصے کی شمع جلانا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اپنے بزرگوں، اپنے قائدوں کے احکامات پر نظر رکھیے۔ وہ جب کہیں ای میل بھیجیں تو ای میل بھیجئے، وہ کہیں کہ لائٹ بند کر دو تو لائٹ بند کر دیجئے، وہ کہیں کہ زنجیر بناؤ زنجیر بنائیے، جلسہ کریں آپ کو آنے کی دعوت دیں آئیے، احتجاج کے لیے بلائیں احتجاج کیجئے۔ جو حکم دیا جائے، جو ہدایت دی جائے اس ہدایت کی تعمیل کیجئے۔ محترم دوستو، یاد رکھیے کہ احتجاج کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ سولیڈارٹی ہے، وہ اتحاد ہے، ایک زبان ہو کر اپنی بات کہنا ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو آپ کا کوئی احتجاج کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے خیالات ہزاروں ہو سکتے ہیں، آئیڈیاز ہزاروں ہو سکتے ہیں، کالی پٹی یہاں کیوں باندھنا ہے، یہاں کیوں نہیں باندھنا ہے، ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر ایک اگر اپنے اپنے سوالات اٹھاتا رہے، ہر ایک اپنے اپنے آئیڈیاز لا کر پیش کرتا رہے کہ بتی کیوں بند کرنا ہے، کوئی اور کام کیوں نہیں کرنا ہے، دنیا کا کوئی احتجاج اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ احتجاج کے لیے سولیڈارٹی چاہیے۔ جو کہا جائے سارے 20 کروڑ مسلمان ایک زبان ہو کر اس پر لبیک کہیں، جو کام کہا جائے سب لوگ مل کر کریں، چاہے ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ یہی احتجاج کا طریقہ ہے، اسی سے آپ اپنی آواز حکومت کے ایوانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ سب ہر پکار پر لبیک کہیں گے، جو بات کہی جائے گی اس کی فوری تعمیل کریں گے، اسی سے آپ کا احتجاج کامیاب ہوگا۔ تو ایکشن۔ تیسری چیز ہے کوشچن۔ وقف میں ڈبلیو اے اس کے بعد کوشچن، کہ جگہ جگہ کوشچنز کھڑے کیجئے۔ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ نے سوال پوچھے 2 سوال اور حکومت ڈھیر ہو گئی۔ جو سولیسیٹر جنرل ہے بنیادی سوال کا جواب پہلے دن نہیں دے سکا، تو اس حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کے پاس سمجھانے کے لیے لوگ آئیں، آپ ان سے سوال پوچھئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بل مسلمانوں کے مفاد میں ہے، ان سے سوالات کیجئے۔ میڈیا کے لوگ آئیں، ان سے سوالات کیجئے، پوچھئے ان سے کہ مندروں کے بورڈ میں مسلمانوں کو کیوں شامل نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب وقف بورڈ میں غیر مسلم شامل ہو سکتے ہیں تو مندروں کے بورڈ میں مسلمان کیوں شامل نہیں ہو سکتے؟ سپریم کورٹ میں یہی سوال پوچھا گیا تھا، آپ بھی سوال پوچھئے۔ پارلیمنٹ کے ڈسکشن میں آپ کو بہت سے سوالات ملیں گے،
ایم پیز نے سوالات کیے، حکومت کے سامنے کوئی جواب نہیں ہے. جگہ جگہ یہ سوال پوچھئے. 20 کروڑ مسلمان اور ان کے ساتھ اور ہمارے برادران وطن سب مل کر جب سوال پوچھنے لگیں گے، یہ خود اتنی بڑی طاقت ہوگی کہ اس حکومت کو، اس ظالم حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. تو کیوں سے کوشچن سوال کیجئے، اور آخر میں ایف سے فکس دا نریٹیو کہ جو بیانیہ چلایا جا رہا ہے اس کو پلٹیے، حقائق سامنے لائیے. نوجوان ہمارے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جائیں، ہمارے بزرگ وہ میڈیا کے سامنے باتیں رکھیں، برادران وطن کے پاس جا کر انہیں حقیقت بتائیں، سچائی بتائیں. اور جو بھیانک نریٹیو، وہ جو گمراہ کن نریٹیو، جو نقصان دہ نریٹیو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو پلٹائیں. تو یہ 4 کام آپ کو کرنے ہیں. اسی کے ذریعے انشاءاللہ یہ لڑائی جیتی جا سکے گی. حق آپ کے ساتھ ہے، سچائی آپ کے ساتھ ہے، دلائل آپ کے ساتھ ہیں. بس شرط صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس قوت کو محسوس کریں اور اس کا بھرپور طریقے سے، اس قوت کا، دلائل کی قوت کا، سچائی کی قوت کا پوری قوت کے ساتھ ہم استعمال کریں. اس کا راستہ کیا ہے؟ راستہ برابر آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس راستے پر پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ ہم چلتے رہیں. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جلسہ، پربھنی کا یہ عظیم الشان جلسہ، وفد کے کالے قانون کو واپس لینے میں ایک بڑا اہم اور طاقتور ذریعہ ثابت ہوگا. واپس لو، واپس لو کالا قانون، واپس لو، واپس لو. کہیے کالا قانون واپس لو، واپس لو. وقف ترمیمات واپس لو. بہت شکریہ.